اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا وترضى وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اچھا تو کل کون سا پوائنٹ ہمارا رہ گیا تھا؟ یہ والا پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے. نہیں اب نہیں چاہیے. نہیں اچھا. کل جو ہم پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جب انہوں نے کشتی کی بات کی تو کشتی میں ان کشتی کو جو توڑنے کی یا اس کو نقصان پہنچانے کی نسبت تھی تو اس میں کیا کہا خضر علیہ السلام سے؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَغِيبَهَا کہ میں نے ارادہ کیا اس کو عیب دار کرنے کا. تو اس واقعے میں کیا بات ہمیں پتہ چل رہی ہے؟ کیونکہ اس کو عیب دار کرنا تھا، اس کو نقصان پہنچانا تھا، تو اس کی نسبت خضر علیہ السلام نے اپنی طرف کی. تو یہ جو ہے ایک ادب ہے کہ کوئی جو برائی ہوتی ہے یا کوئی ایول ہوتا ہے اس کی نسبت کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نہیں کی جاتی. اس کی نسبت جو ہے وہ انسان اپنی طرف، اپنے نفس کی طرف یا شیطان کی طرف کرتا ہے. تو یہ ایک برا عمل تھا، ایک برا فعل تھا، نقصان پہنچانے کا عمل تھا. تو اس کو جو ہے وہ خضر علیہ السلام نے اپنے ذات سے منسوب کیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا. پھر یہ جو بات آ رہی ہے اس لڑکے کو جو قتل کیا تو اس میں اس کی نسبت کس طرف کی؟ فخشینا. یہ جو ورڈ آ رہا ہے فخشینا، اس کا ترجمہ بتائیے. اس میں آیت نمبر ہمیں کا ورڈ 15 میں یوز تھی. ہو رہا ہے نا. پورا ترجمہ بتائیے فخشینا کا. اندیشہ ہونا یا خدشہ ہونا. جی ہاں، ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا یا ہمیں اس بات کا خدشہ ہوا. تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں یعنی اپنے آپ کے ساتھ اس کی نسبت کی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو پورا معاملہ تھا اس میں شر اور خیر دونوں عنصر موجود تھی. کہ شر کیا تھا کہ قتل، یا برا پہلو کیا تھا کہ اس لڑکے کا قتل ہونا. تو اس قتل کو انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا اور پھر اس کی جو ریپلیسمنٹ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہتر اولاد سے نواز دیا. اگلی آیہ مبارکہ میں جو آ رہا ہے يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. تو یہ جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبدیل کر دیا ان کے لیے جو ہے اس سے بہتر تزکیہ نفس کے اعتبار سے اور زیادہ قریب شفقت کے اعتبار سے یا زیادہ رحم اور شفقت والی اولاد سے. تو یہ جو اولاد کیا دیا جانا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کیونکہ یہ خیر کا عنصر تھا. ٹھیک ہے، ویسے تو ہر جو معاملہ ہوتا ہے، ہر جو کام ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی اجازت سے ہوتا ہے. اور آخری جو تیسرا معاملہ ہے اس میں اس کا ترجمہ بتائیے. سعدیہ آپ مت بتائیے گا، کوئی اور بتائے گا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا. تو چاہا تیرے رب نے کہ ہوں، یہ دونوں پہنچیں اپنی جوانی کو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح عاصمہ. تو تیرے رب نے چاہا. تو اس کی جو ہے کیونکہ اس معاملے میں جو لڑکوں کے ساتھ معاملہ ہوا کہ دیوار کو جو ہے وہ درست کر دیا گیا، اس کو گرنے سے بچا لیا گیا اور اس خزانے کو سیو کر دیا گیا کہ جب تک وہ بڑے ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں اور پھر وہ اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں. تو اس پوری سٹوری میں کوئی شر کا عنصر نہیں ہے، کوئی ایول ایسپیکٹ نہیں ہے، صرف جو ہے اس میں پازیٹیو ایسپیکٹس ہی ہیں. تو تمام جو چیز ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یا تمہارے رب کی طرف اس کی نسبت کر دی. تو یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ جی آگی سمجھ. صحیح ہے، الحمدللہ. پھر اب مزید جو ہے وہ اس میں سے بہت سارے جو ہے وہ
ایسپیکٹس نکل رہے ہیں، شروع سے ہی ون بائی ون آیات دیکھتے جائیں گے، ترجمہ سب اپنے سامنے رکھیں، اور پھر اگر آپ لوگوں کو اس آیے میں سے ون بائی ون جو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس سے ہم یہ پوائنٹ ڈسکس کر سکتے ہیں تو وہ مجھے بھی بتاتے جائیں، اور پھر جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ۔ کہاں سے شروع کریں؟ یہاں سے شروع کریں، ٹھیک ہے؟ آیا نمبر 60 سے شروع کر رہے ہیں نا؟ تو اس میں سے بتائیے آیا نمبر 60 کے آپ کو کوئی وہ نظر آ رہا ہے؟ اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ علم حاصل کے لیے کہتے ہیں جو ہے پھر ان کے شوق اور ان کی طلب تھی علم حاصل کرنے کے لیے، اس بالکل کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو مطلب مسلسل چلنے کو وہ تیار تھی۔ جی بالکل، علم حاصل کرنے کی یہ پوائنٹ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی جو طلب تھی اور ان کا جو شوق تھا اور ان کی جو لگن تھی، یہ پوائنٹ تو ہم نے وہ کیا تھا کہ جب علم انسان حاصل کرتا ہے تو انسان کو خود بخود علم حاصل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور اپنا جو ہے وہ 100% دینا پڑتا ہے، اسی طرح سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے لڑکے کو یا اپنے خادم کو لیا تھا۔ تو انسان جب سفر پر جاتا ہے تو اس کو سفر اکیلے نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل تو خیر جیسے ہم اگر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں بائی ایئر یا بائی ٹرین تو اس میں ہمارے ساتھ اگر ایک انسان اکیلا بھی ہو تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اگر کوئی جاننے والے نہیں ہوتے تو انجانا مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن لیٹ سپوز آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی بائی روڈ ٹریول کر رہا ہے، کراچی سے جو ہے وہ لاہور جا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ شریعت کا کیا حکم ہے کہ جو ہے وہ اکیلے ٹریول نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے ساتھ اپنے ہم سفر کو لے جانا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، گاڑی کے ساتھ آ جائے، آپ کی اپنی طبیعت کے ساتھ آ جائے، تو اس لیے بہتر ہے کہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کا پارٹنر، ٹریول پارٹنر ہو۔ پرانے زمانے میں تو بالکل ہی بھی جو ہے نا اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا تھا اور شریعت نے اکیلے سفر کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ اس صورت میں تو خیر بہت ہی مشکل ہوتا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر اگر انسان جا رہا ہے تو راستہ بھی، اور پھر ظاہری بات ہے موڈز آف جو ٹریولنگ ہوتے تھے وہ بھی، ان کے پاس کوئی گاڑیاں ٹرینز اور پلینز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، جانوروں پہ وہ سفر کرتے تھے۔ پرانے زمانے کے حساب سے تو اپنے ساتھ جو ہے وہ قافلوں میں ٹریول کرنا یا کم از کم 2 سے 3 لوگوں کا ٹریول کرنا ہی جو ہے وہ پسندیدہ تھا۔ دوسرا، آپ اپنے ساتھ جو پارٹنر لے رہے ہیں اس کو کیا ہونا چاہیے، کیسا پارٹنر اپنے ساتھ آپ لے کر جائیں؟ صحت مند اور تندرست ہو، ہاں بالکل، کہ ایکٹیو ہو اور صحت مند ہو، تاکہ مطلب آپ کو جب ضرورت پڑے تو وہ آپ کے کام آ سکے، اور مینٹلی بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہو، اور جیسے امی نے کہا کہ آپ کا خیر خواہ ہو۔ تو یہ چند نکات یہاں سے نکل گئے۔ ایسا نہ ہو ساتھی آج کل کے زمانے میں ساتھی بالکل ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل کسی پر ٹرسٹ کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ امی کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ایسا ساتھی ہو جو ساتھی آپ کا جو ہے سب کچھ لوٹ کے اور آپ کو چھوڑ کے چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے برے ساتھ سے ہمیں بچائے۔ اس میں تو ایسا ابھی کوئی مجھے پوائنٹ نظر نہیں آ رہا۔ آئے نمبر 61 میں اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، آئے نمبر 62 ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، کسی کو پوائنٹ سمجھ میں آئے تو ڈسکس کیجیے گا، پھر میرے پاس جو پوائنٹ ہے میں بتاؤں گی۔ آج کا سیشن اسی طرح سے کریں گے کہ آیت سامنے رکھ کے میں ترجمہ بتاتی ہوں، آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتائیں، اور پھر مجھے جو بتانے میں بتاؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کا تھوڑا جو سوچنے کا تھاٹ پروسیس ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے۔ تو آیت نمبر 62 بتا رہی ہوں۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔
اس آیہ مبارکہ سے کیا لیسن مل رہے ہیں ہمیں؟ وہ اپنی ڈیسٹینیشن سے بہت آگے نکل گئے تھے، تو اس وجہ سے جب تک ان کا ڈیسٹینیشن تھا تب تک تو وہ ان کو جو ہے نا وہ جی فاطمہ بتائیے. تھکاوٹ یا نہیں ہوئی، ہاں اور جیسے ہی وہ ڈیسٹینیشن سے آگے نکل گئے تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ ایکسٹرا وہ چل رہی ہے، تو ان کو تکلیف مطلب بالکل. تھکاوٹ ہوئی۔ یہ تو حدیث شریف میں ہی پارٹ آیا تھا جو میں نے بتایا تھا کہ جب تک وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچے تھے تو وہ نہیں تھکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اپنے منزل مقصود یا ڈیسٹینیشن سے آگے بڑھے تو اس کے بعد ان کے کو تھکاوٹ لاحق آئی یا تھکاوٹ محسوس ہوئی. فاطمہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بتائیے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں ایک اور پرسپیکٹو میرا یہ ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی بھی انسانی فطرت ہوتی ہے بے شک. کہ ان کو کہ وہ بھی جو ہے وہ تھکتے ہیں، انہیں بھی بھوک لگتی ہے۔ بالکل بہت اچھا ویلڈ پوائنٹ بتایا، اور ظاہری بات ہے یہ ہم جو ہے وہ لیسنز نکال رہے ہیں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا. ہر کسی کا اپنا سوچنے کا انداز ہے، اور جو لیسنز ہوں گے وہ سب ویلڈ ہی نکلیں گے یہاں سے. تو یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ اس انبیاء کرام جو ہے وہ بھی بشر ہی ہوتے ہیں، اور ہماری طرح ان کو بھوک بھی لگتی ہے، اور ہماری طرح جو ہے وہ تھکتے بھی ہیں. اچھا مزید کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اچھا اب جو یہ کہہ رہے ہیں قال لفتاہ آتنا غداءنا، انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا کہ ہمارا کھانا لے آؤ. تو جب انسان سفر پر جا رہا ہے یا جو بھی اس کا وہ ہے تو وہ اپنے ساتھ اسباب کو اختیار کرے. کہ انہوں نے اپنے ساتھ اسباب اختیار کیے نا کہ اپنے ساتھ وہ اپنا کھانا لے کے گئے. تو جب بھی آپ اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اللہ پر توکل تو کرنا ہے ہی، لیکن اپنے حساب سے جو اس کی ریکوائرڈ پریپریشنز ہے وہ پریپریشن آپ کو کر کے ساتھ نہیں کرنا ہے. تو زیادہ راہ اختیار کرنا یا اسباب کو اختیار کرنا کہ جس سفر میں جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھ کھانا رکھا. یہ بات ہوگی. دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں غداءنا، کیا کہا؟ ہمارا کھانا ہے نا. صرف اپنے لیے نہیں، ہاں اس کے لیے بھی لیا۔ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھی کے لیے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میرا کھانا لاؤ، ہے نا. آج کل تو ہم یوں ہی کرتے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے کہ ہم میرا کھانا لاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، یعنی کہ ان کا جو کھانا تھا انہوں نے وہ اپنے لیے بھی رکھا تھا اور اپنے نوکر کے لیے بھی رکھا تھا. تو اپنے ساتھی کا بھی اپنے ساتھ خیال رکھنا، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں نا دوسروں کے لیے بھی پسند ہاں اسپیشلی نوکر کے لیے. نوکر۔ وہ دوسروں کے لیے یہ تو ہے کہ ایمان تم میں سے کوئی ایمان والا کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب تک وہ اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے نا. وہ تو ایک جنرل بات آ گئی، لیکن اسپیسیفکلی کیا ہے یہاں پر کیونکہ ان کے خادم کی بات ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تاکید کی کہ جو ہے جو خود پہنو وہی اپنے غلام کو پہناؤ، اور جو خود کھاؤ وہی اپنے غلام کو کھلاؤ. تو آج کل تو ہمارے پاس غلام نہیں ہے، تو پھر جو ہمارے پاس جو ہاؤس ہیلپ ہے، جو ہمارے گھر میں سرونٹس وغیرہ ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں تو ہم خیال کریں کہ ان کو بھی ویسا ہی کھلائیں. اسپیشلی آج کل جیسے رمضان المبارک ہے تو اس میں اگر ہم ان کو کچھ دے رہے ہیں تو اسی اسٹینڈرڈ کا دیں جس طرح سے ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. راشن جو دیا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ ناقص کوالٹی کا بعض سٹورز والے جو پیکٹس بنا کے دے دیتے ہیں، تو وہ نہیں دینا چاہیے کہ آپ خود ویسا ناقص لو کوالٹی کی دالیں، لو کوالٹی کا آئل ایسے آپ اپنے لیے یوز کرنا پسند کریں گے. نہیں کریں گے تو پھر آپ کسی اور کو کیوں دے رہے ہیں؟ یا آپ کسی کو کپڑے دے رہے ہیں تو آپ ویسے ہی کپڑے، آپ جب اس چیز کو جو کپڑوں کو خریدیں تو آپ دیکھیں کہ کیا میں یہ خود پہنوں گی، اور اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ ہاں میں یہ پہنوں گی تو پھر یہ آپ کسی اور کو دیں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو اتنا خراب ہے میں تو کبھی بھی نہیں پہنوں گی تو پھر دوسروں کو بھی وہ مت دیں. تو صحابہ کرام جیسے کس کا واقعہ ہے میں نے ویسے پڑھا نہیں، ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ حضرت عمر کا شاید واقعہ ہے یا حضرت علی کا واقعہ ہے کہ عید پر جو ہے وہ دو جوڑے رکھے ہوئے تھے. اس میں سے ایک قیمتی جوڑا تھا اور ایک جو ہے وہ قیمتی جوڑا نہیں تھا. شاید حضرت علی کا ہے غالباً، یا اگر ان کا نہیں واقعہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان میں سے کسی ایک کا واقعہ کہ ان کی خلافت کا زمانہ تھا اور عید تھی تو انہوں نے دو جوڑے لے کر رکھے. ایک جو ہے وہ قیمتی تھا اور ایک جو ہے کم قیمتی تھا، سادہ تھا.
تو غلام نے سمجھا کہ جو سادہ ہے وہ میرا ہے اور جو قیمتی ہے وہ آقا کا ہے، تو اس نے سادہ جوڑا پہن لیا۔ تو جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس نے سادہ جوڑا پہنا ہے تو وہ ناراض ہوئے اور کہا کہ میرا جوڑا کیوں پہنا ہے؟ وہ حیران ہوا غلام اور کہا کہ میں یہ تو میرا ہی ہے کیونکہ یہ تو کم قیمتی ہے، اور جو قیمتی ہے وہ آپ کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جوان ہو تو تمہارے لیے قیمتی جوڑا، اور میں کیونکہ بوڑھا ہو گیا تو میرے لیے سادہ جوڑا۔ تو صحابہ کرام اس طرح سے اپنے نوکروں کو ٹریٹ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات یہاں سے ہمیں ایک پتہ چلی کہ جو اپنے ساتھ جو ہمارے ہیلپ ہے، ہاؤس ہیلپ ہے، اور ہمارے گھر میں جو نوکر ہے یا کسی کو بھی، ان کے علاوہ بھی اگر کسی غریب کو بھی ہم کچھ دے رہے ہیں تو اس کو اچھی اور ایسی چیز دیں جو ہمیں خود پسند ہے۔ اچھا، اگلی آیت نمبر 63 دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں تاکہ آپ لوگ سن لیں، باقی آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے گا اور پھر اس کے کیا لیسنز ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا، بھلا بتائیے، عجیب قصہ ہو گیا، جب ہم اس چٹان پر ٹھہرتے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا بھلا دیا ہو، اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ لے لی تھی۔ اس میں سے کوئی اس میں سے تو ایک پوائنٹ تھا جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے تھے، وہی والے پوائنٹ جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں ایٹ لیسٹ آپ لوگ وہی بتا دیا کریں کہ جب انسان کوئی چیز بھول جاتا ہے تو پھر اس کی نسبت جو ہے وہ شیطان کی طرف کرنی چاہیے کہ شیطان کی وجہ سے میں بھول گیا، اور خاص طور پر جب ہم خیر کے کام بھول جاتے ہیں تو وہ ہم شیطان کی وجہ سے بھولتے ہیں، تو یا تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کی جائے یا پھر اس کی نسبت اپنی نفس کی طرف کی جائے کہ میرے نفس نے کی وجہ سے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ نفس کو بہکاتا ہے اور پھر اس وجہ سے جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ جی فاطمہ۔ ایک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مطلب جو ان کے کمپینین تھے ان کی آنےسٹی ہے اس میں، کہ ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً اس کا اعتراف کیا بلکہ اس بات کو چھپایا نہیں۔ جی ہاں، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا جو کہ میں نے نہیں نکالا تھا اور نہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، کہ بالکل کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، نہ کہ جو ہے وہ جھوٹ بولے اور سٹوریز بنائے، جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی سی بات کو چھپانے کے لیے وہ پھر لمبی لمبی سٹوریز بناتے ہیں۔ اچھا، 64 میں ذالک قال ذالک ما فرتد علی تعلیمہ، 65 دیکھتے ہیں۔ جی اس میں سے دیکھیے، تب انہیں ہمارے بندے میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ دیکھیے، انسان جو بھی کوئی نفع بخش علم سیکھتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے سیکھتا ہے۔ اب جب ہم دعا مانگتے ہیں ہمیشہ علم کے لیے، تو علم حاصل کرنے کی دعا کسی کو آتی ہے؟ ربی زدنی علما، بالکل، ویری گڈ، الحمدللہ، یہ تو بہت چھوٹی دعا ہے اور ہم سبھی پڑھتے ہیں، ربی زدنی علما۔ اس کے علاوہ رب اشرح لی بھی ہے نا، رب جی اشرح جی لی، پڑھ لیجئے، رب ساتھیہ پڑھ۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ہاں، شرح صدر کی ہے یہ، تو یہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے کی دعا مانگ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ وہ بھی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا جی طیبا وعملا جی، متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مزید بھی دعائیں ہیں، لیکن چند بیسک تو الحمدللہ سب کو آتی ہے۔ اچھا، نفع بخش علم کیا ہے؟
جس میں ہمیں خیر اور بھلائی کی سبق ملے. صحیح ہے، بالکل. خیر اور بھلائی جس سے حاصل ہو. اس کے علاوہ نفع بخش علم کیا ہے؟ قرآن کا علم، سب سے حدیث پہلے، کا جی علم. ہاں، جو سب سے پہلے جو نفع بخش علم ہے نا، وہ قرآن و حدیث یعنی شریعت کا علم ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعائیں مانگی ہیں نفع بخش علم کی، یا قرآن میں جو ہے ربی زدنی علما، تو یہ جو علم کی بات آ رہی ہے یہ سب سے پہلے شریعت کے علم کی بات آ رہی ہے، قرآن کے علم کی بات آ رہی ہے، حدیث کے علم کی بات آ رہی ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اس نفع بخش علم کو اپنی زندگیوں میں کتنی امپورٹنس دی ہوئی ہے. بالکل کم امپورٹنس دی ہوئی ہے. ہم تو اپنا ایفرٹس اور اپنی ٹائم سپینڈ ہی نہیں کرتے اس اصل نفع بخش علم کو حاصل کرنے کے لیے. تو جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ توفیق مانگنی چاہیے کہ ہمارے لیے نفع بخش علم کو حاصل کرنا، یعنی دین کے علم کو حاصل کرنا جو ہے وہ آسان کر دیں. دیکھیں، ہم میں سے سب لوگ الحمدللہ اسکول اور کالج گئے ہوئے ہیں. ہم نے کتنے ایئرز اپنے سپینڈ کیے ہیں اسکول اور کالج کی ایجوکیشن میں. لیکن اب اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن جائیں اور کہیں کہ ہم نے جو ہے وہ دین کا علم حاصل نہیں کیا، تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی تھا، ہمارے پاس ریسورسز بھی تھے، مگر خود ہم نے اس چیز کو امپورٹنس نہیں دی. ایک بات یہ. تو دین کا علم جو ہے وہ پرائیورٹائز کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی تو اس کے لیے بھی کوئی علم کی قید نہیں. اور پھر یہ کہ اولاد کو جو ہے وہ سکھانا چاہیے کہ ہماری اولاد بھی جو ہے وہ اس نفع بخش علم کو حاصل کرے اور دین کے علم کو حاصل کرے. اچھا، پھر اب یہ بات تو ہم نے کہہ دی کہ جو دین کا علم ہے وہ نفع بخش ہے، شریعت کا علم، اس کو پرائیورٹائز کر کے اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اتنا انسان کو ہونا چاہیے کہ قرآن کو بغیر ترجمے کے جب ہم سنیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. ایٹ لیسٹ ہم اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ مجھے اتنا اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ میں قرآن کو جب سنوں یا جب پڑھوں تو مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہو. اب جب دوسری بات آ گئی کہ یہ تو دین کا علم ہو گیا، اب دنیا کے علم کے بارے میں کیا وہ علم نافع ہے یا علم نافع نہیں ہے؟ اگر وہ قرآن کی روح سے ہے تو وہ علم نافع ہے، لیکن اگر وہ قرآن کی روح سے نہیں ہے، سنت بھی کی روح سے بھی نہیں ہے، تو پھر وہ علم نافع نہیں کہلائے گا. قرآن کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، قرآن کا علم کے بارے میں بات ہو گئی نا، ٹھیک ہے روبینہ. دیکھیں اب اس کا صرف یہ بھی ہے کہ جی دیکھیں جی جی فرزانہ آنٹی بتائیے. اس کا جی اس کا یہ ہے کہ کئی علم ہوتے ہیں جو انسان کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اس کے لیے جیسے نئی ایجادات ہے، جیسے دوائیاں وغیرہ، میڈیسنز ریسرچ وغیرہ، یہ بھی تو انسان کی بھلائی کے لیے اور جو اس کی بہتری کے لیے ہے، وہ بھی میرے خیال میں تو ان کا بھی اجر ہوگا. بالکل. اور دیکھیں نا، ہمیں جو ہے وہ مسلم ڈاکٹرز کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسلام کے حساب سے جو ہے وہ ہمیں ہمارا ٹریٹمنٹ کرے اور اس حساب سے جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ اگر دیکھیں، اس چھوٹی اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر کوئی جو ہے وہ پریکٹسنگ مسلم ڈاکٹر ہوگا، وہی آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ کس کی ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور کس کی ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. ڈائبٹک اگر ایک پیشنٹ ہے تو کچھ ڈائبٹک پیشنٹس کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور تو یہ آپ کا اگر مسلم پریکٹسنگ ڈاکٹر ہے تو وہ آپ کو یہ پراپر ایڈوائس دے سکتا ہے. اسی طرح سے ہر فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں، لاء کی فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں جو ہے آپ اپنی دنیا کا علم حاصل کر کے اور اس سے جو ہے دین کی خدمت کر سکتے ہیں. تو دین کا علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم اگر حاصل کریں گے تو وہ پھر جو ہے وہ نفع بخش علم ہو جاتا ہے. اچھا، اگلے جو ہے آیا نمبر 66 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں. بالکل، استاد کا جو احترام ہے
اور یہی کہ جو ہے وہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ صاحب شریعت تھے، اس کے باوجود انہوں نے کس قدر عاجزی کے ساتھ اپنے استاد سے جو ہے وہ یہ اجازت مانگی کہ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، کہ آپ کو جو بھلائی کا علم دیا گیا ہے اس کا کچھ حصہ آپ مجھے سکھا دیں۔ تو انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس میں سب سے ضروری جو اس کو علم سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی عاجزی کا رویہ۔ انسان اپنے آپ کو استاد کے سامنے جو ہے وہ عاجز سمجھے کہ ان کو جو آ رہا ہے وہ مجھے نہیں آ رہا، اور وہ پارشل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی جو ان کو خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت تھی وہ پارشل فوقیت تھی نا، وہ فلی تو ان کو فوقیت نہیں تھی، کہ کچھ ایسا علم تھا جو ان کے پاس تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، وہ صرف غیب کا علم تھا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو باقی چیزوں میں ان پر خضر علیہ السلام پر فوقیت حاصل تھی۔ تو پھر یہی بات کہ اپنے سے چھوٹے انسان سے عمر میں بھی ہو یا علم میں بھی ہو تو اس سے سیکھنے میں انسان کو جو ہے وہ عار یا تکبر محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور جس انسان کو ہم سے زیادہ جس چیز میں بھی آتا ہے تو اس سے جو ہے وہ چیز حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری بات ایک چیز اگلی اس میں دیکھتے، اس یہاں سے پتہ چل رہا ہے قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکتے۔ تو علم حاصل کرنے میں ایک چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ تکبر ہوتا ہے، کہ انسان سمجھے کہ مجھے تو بہت آتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دین کا علم کبھی بھی کہیں سے بھی نہیں حاصل کیا ہوتا، لیکن وہ اپنی طرف سے بڑے بڑے بول رہے ہوتے کہ یہ تو اس طرح سے ہے۔ تو آپ آلریڈی ازیوم کر لیں گے کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے، تو پھر تو آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ تو سیکھنے کا جو انسان کا عمل ہے، وہ انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ میں ساری زندگی سیکھتی رہوں۔ بے شک کہ آپ ٹیچر ہیں، آپ سکھانے والے ہیں، وہ آپ سائڈ پہ رکھ لیں، لیکن انسان جب یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا تکبرانہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس تکبر کی وجہ سے وہ کبھی بھی جو ہے وہ مزید علم نہیں سیکھ سکتا۔ تو انسان کے اندر جو ہے وہ عاجزی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہونی چاہیے وہ اگر انسان میں جو اس آیہ مبارکہ سے ہے صبر، اگر انسان میں جلد بازی ہے علم حاصل کرنے میں، جلد بازی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہ اگر کسی نے لیٹ سپوز قرآن سیکھنا شروع کیا اور آپ نے کہا چلو میں عربی زبان سیکھنا چاہ رہی ہوں، اور آپ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ میں 1 سال میں جو ہے وہ میں سیکھ لوں۔ کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جو آپ کو نا یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ آپ 1 سال میں جو ہے وہ آپ قرآن کی عربی بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں گی۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہر چیز میں وقت چاہیے، ہر چیز میں صبر چاہیے، اور ہر چیز میں کنسسٹنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ انسان آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کرتا ہے، اور اگر کوئی لیٹ سپوز کہ عربک لینگویج سمجھنا چاہ رہا ہے نا، اور آپ اس قابل بننا چاہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھیں سمجھیں، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو رہا ہے، اس میں کتنا عرصہ لگے گا فضیلہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا؟ 6 مہینے اور 1 سال میں تو کوئی کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا، موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن بھی نہیں سیکھ سکتا۔ تو میرے ساتھ ایسے ہی ہوا، میں اپنا واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں انسٹیٹیوٹ کا نام نہیں لوں گی، لیکن جب میں نے انرول کیا تو ان کا یہ تھا کہ آپ ہمارے 3 لیولز کمپلیٹ کر لیں گی، اور ہمارے اسٹوڈنٹس تو اس کے بعد پورا قرآن سمجھنا شروع ہو جاتے۔ انسان اس کے ساتھ دماغ کے ساتھ وہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔ 1 لیول ہوا، اس کے بعد اچھا ٹھیک ہے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ لیا، ابھی تو نیکسٹ لیول ہے، نیکسٹ لیول میں سیکھ لیں گے، نیکسٹ لیول ہوا، نیکسٹ لیول بھی کر لیا، اچھا ابھی لاسٹ 3rd لیول ہے، 3rd لیول کر لوں گی، میں اپنا شیئر کر رہی ہوں، 3rd لیول کر لوں گی تو مجھے قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ 3rd لیول بھی ہو گیا، جب 3rd لیول ہوا تو میں مینٹلی اتنی شدید ڈس ہارٹ ہو گئی کہ یہ تو ختم ہو گیا، اور میں تو نہیں قرآن سمجھ رہی، قرآن پڑھ کے میں نہیں سمجھ رہی، سمجھے کہ 1.5 سال لگا ہوگا اس میں۔ تو یہ ایک ٹائم ٹیکنگ اور لانگ جرنی ہوتی ہے، اور اس میں کم از کم 5 سے 6 سال، کم سے کم آپ 5 سے 6 سال لگائیں گے تو پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ، پھر ابھی بھی ایسے بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں کہ جو ہے میں بھول جاتی ہوں اور مجھے ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے، لیکن الحمدللہ
آپ کو ایک وقت لگانا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اور جلد بازی اگر کسی کے اندر ہے تو جلد بازی والا انسان نہیں سیکھ سکتا۔ ایک یہ اس کی بات آ رہی، ویسے بھی ماسٹرز اگر کرنا ہوتا ہے تو کیا زندگی میں کوئی جو ہے وہ 3-4 سال میں ماسٹرز کر لیتا ہے؟ کتنے سال لگتے ہیں ماسٹرز کرنے میں کم سے کم، بتائیے؟ بتائیں کتنے سال لگتے ہیں دنیا میں کسی چیز، آپ ماسٹرز کر رہے ہیں، ماسٹرز ان انگلش لٹریچر، ماسٹرز ان فزکس، ماسٹرز ان میتھمیٹکس، کتنے سال لگتے ہیں کسی کو؟ نہیں بلکہ 16 وہی 6 سال، 4 سال ہو گئے نا، تو 16 تو یہ ہو گئے 6 سال میں لگتا ہے نا، 2 سال، جی 18۔ 6 سال کے قریب لگتا ہے، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس کو اس صدف طریقے سے 6 سال نہیں لگتے، آپ 16 سال، مونٹیسری سے 16 سال پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہمارے زمانے میں 16 لگتے تھے، اب تو میرے خیال ہے 18 لگتے ہیں، کیونکہ وہ 18 شروع ایئرز میں آپ ماسٹرز کرتے ہیں، آپ 18 ایئرز میں ماسٹرز کرتے ہیں، تو بتا کیوں رہی ہوں، ایگزامپل کیوں دے رہی ہوں کہ 18 ایئرز کا صبر ہوتا ہے تو پھر ماسٹرز کی ڈگری ملتی ہے، یا ایون بیچلرز کی ڈگری ملتی ہے 16 سال کے بعد۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں صدف؟ میں نے کہا میں آپ کی بات کو اس لیے سیکنڈ کروں گی کہ میرے پاس کچھ اساتذہ کرام قرآن کے حوالے سے آتے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے بہت شارٹ کورسز کیے ہوئے تھے چند ماہ کے، اور وہ آ کر کلیم کرتے تھے کہ وہ بہت جلدی بچوں کو اس حوالے سے پڑھا سکتے ہیں، اور بہت بہترین انداز میں وہ تفاسیر کو اور اس کے مفہوم کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور وہ بالکل نتیجہ اس کے برعکس ہوتا تھا، اور جہاں پر لوگ جو ہیں وہ 7-8 سال کی محنت کے بعد آتے تھے تو انہیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جیسے ہی وہ بتانا شروع کرتے تھے تو خود بخود یہ احساس ہوتا تھا کہ واقعی انہوں نے دل و جان سے اس میں محنت کی ہے اور قرآن کو سمجھا ہے۔ اور اس میں ایک اور چھوٹی سی بات میرے دل میں آئی تھی، تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں کہ اصل میں بات جو ہے وہ دل کی، اپنی خلوص کی، اپنی چاہت کے، کتنا وسیع چاہت ہے، آپ اس کی کتنی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں قرآن کے مفہوم کے، اس کے حوالے سے بھی وقت لگتا ہے۔ کچھ لوگ صرف اس کا ترجمہ جاننے سے، اس کا لفظی مفہوم سمجھنے کو سمجھتے ہیں کہ ان کو قرآن آ چکا ہے، اور ہر بار جب میں نے اس کو پہلے بھی پڑھا، لیکن جب آپ سے پڑھا تو مجھے لگا میں نے کبھی پہلے پڑھا ہی نہیں ہے، بلیو سبحان می۔ اللہ۔ تو یہ جی جب ہاں، جب اور یہ بالکل جیسے یہ آپ سب پڑھیں کے گے، ساتھ ہوتا ہے، یہ تو قرآن کی بیوٹی ہے کہ ہم جتنا، جیسے میں نے بہت دفعہ اور بہت سارے ڈفرینٹ لوگوں سے یہ سورہ پڑھی ہوئی ہے، لیکن جب آپ لوگوں کے لیے مطالعہ کرتی ہوں اور مطلب 3 سے 4 تفاسیر اٹھاتی ہوں، تو یقیناً ہر دفعہ مجھے 2 سے 3 نئے نکات ضرور ملتے ہیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھے ہوتے۔ یعنی ایک دن لیٹ سپوز میں 8 سے 10 آیات کی تیاری کر رہی ہوں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں الحمدللہ جو مجھے پہلے سے پتہ ہے، لیکن ہر لیسن میں مجھے کم سے کم 3 سے 4 ایسے نئے نکات مل رہے ہوتے ہیں کسی تفسیر میں، جو میرے یا تو ذہن میں نہیں رہے یا میں نے پہلی مرتبہ پڑھے ہوتے ہیں۔ تو یہی قرآن کی بیوٹی ہے کہ اس میں لیئرز ہے، اور اگر ایک دفعہ آپ کی جرنی قرآن کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ 2 سال میں کوئی کہہ دے کہ میں نے قرآن کو مکمل سمجھ لیا۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے قرآن کو مکمل سمجھ لیا، وہ کون ہے؟ بہت بڑا جھوٹا۔ قرآن سچ مچ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ امی، میری امی ہنس رہی ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کو پورا سمجھ لیا۔ بعض اوقات تو ڈکشنری سے اور تفسیر میں بھی جو ہے نا وہ میننگز ہوتے ہیں، تو ایک سے زیادہ میننگز ہوتے ہیں جو نہیں پتا ہوتے بعد میں۔ یہ عربی لینگویج کی بیوٹی ہے کہ وہ نکل رہے ہوتے ایک سے زیادہ اس کے مفہوم۔ جی کون کیا کہنا چاہ رہا ہے، کہیے پلیز۔ میں نے کہا میں یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جیسے آپ نے بتایا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور اس میں حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے، علم کے درجات کے حوالے سے، تو یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ فلاں شخص جو ہے اس کو اس مفہوم کو مکمل طور پہ سمجھ چکا ہے کسی بھی آیت کے یا بے کسی بھی شک، حصے کے۔ بے تو اس شک، کے اندر ابھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کس قدر انفینٹی ہے اس علم کے درجات میں، بے شک۔ اور اور کتنی اور چیزیں ہیں، تو جی اتنے قابر ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اس کے اوپر۔ تو بس ہم تو ایک چھوٹی سی کوشش کم از کم اس سفر میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں، اور اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ قرآن سیکھنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، اور ہماری اس رغبت کو دل کی گہرائیوں سے اس میں ڈالے کہ یہ ہمارے عمل میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل، اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں قرآن سیکھنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین۔ تو یہ ہے
اچھا، اگلی آیہ مبارکہ میں بھی دیکھیے، آیہ نمبر 69 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اسکرین شاٹ کوئی پارٹیسپینٹس کا پلیز لے لیجیے گا، سعدیہ اور فرزانہ آنٹی تو لے لیتے ہیں، پھر مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ کون آئی دن نہیں آ رہا۔ ماشاءاللہ سے آپ میں سے کافی سارے لوگ تو بہت ہی ریگولر ہیں، اس دفعہ بہت ہی زیادہ اچھے پارٹیسپینٹس ہیں، مطلب آپ لوگوں نے بہت ریگولیرٹی شو کی ہے۔ اس میں سے کیا نقطہ نکل رہا ہے بتائیے؟ ستجدونی انشاء اللہ صابرن، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے صابر، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، کہ انسان اپنے اوپر ریلائی نہیں کر رہا کہ میں تو ہوں ہی اچھا، میں تو ہوں ہی صبر کرنے والا، بلکہ اپنے آپ کے بجائے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ نے چاہا تو وہ مجھے صبر کرنے والا بنائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں سے یہ پوائنٹ مجھے نکل رہا ہے، بالکل یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی انشاء سے ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو صبر دیں گے اور جو ہے وہ معاملے کو بخیر پورا کریں گے۔ لیکن انسان کی نیت بھی ہوتی بالکل بالکل، یہ بھی انہوں اور نے ہم اچھی نے بات کی۔ انشاءاللہ کا جی، جی اور ماشاء اللہ ہم نے تب بھی پڑھا تھا جب باغوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی دو جی اشخاص کے، کہ اللہ آپ کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو یہ کلمات کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے، وہ جی نعمتوں کے حوالے سے۔ بے شک۔ فضیلہ آپ کیا کہہ رہی تھی، دوبارہ ریپیٹ کر میں دیجیے گا۔ کہہ رہی تھی کہ اس میں نیت بھی ہونی چاہیے آپ کی، کہ آپ کی نیت ہوگی تو اللہ آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ انسان کی اپنی جو ہے وہ نیت پرخلوص ہو، سچی نیت ہو، اور پھر اس کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کو منسوخ کیا کرنے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو پھر یہ میں کر سکوں گی، یا جیسے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پہ ہم اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ باقی چیزیں بھی دو قصے ہم نے پڑھ لیے نا، ان کے بھی لیسنز ہم نے جو ہے وہ بتائے، بہت سارے لیسنز نکالے اس پہ بھی، لیکن آج کا یہ پورا سیشن ہی میں نے کہا کہ اس پہ ہم رکھ لیں۔ یہ کیوں کیا ایسے؟ یہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ ہے نا اس سے دنیا میں رہنے کے بہت سارے سبق ہماری نارمل لائف کے سیکھ رہے ہیں، بالکل یہ جو صحیح ہے ہمیں سعدیہ زندگی کی بات۔ گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ آج میں نے اسپیشل پورا یہ ایک نکال لیا، لیسنز وی لرن فرام دا اسٹوری آف موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر علیہ السلام۔ ہم اس کو کیونکہ کہتے ہم ہوتے خود طالب علم ہیں، ہیں، بالکل صحیح ہے اس لیے کہ میں ہم نے اس کو اتنا فوکس کیا اور اسپیشل سیشن اس کا رکھا ہے، کیونکہ ہم خود طالب علم ہیں، تو طالب علم کو علم حاصل کرنے کے لیے جو لیسنز چاہیے وہ بہت سارے اور بہت پیارے لیسنز یہاں سے مل رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے آج اس کو اسپیشل فوکس اس پر کیا ہے۔ ویسے حدیث جو تفسیر جلالین میں بھی جو ہے ایک اسپیشل انہوں نے پوائنٹرز دیے ہوئے ہیں اس کے کہ اس سے کیا اسباق ہمیں مل رہے ہیں۔ اچھا چلیے، پھر آیہ نمبر 75 میں ہے کہ اگر انسان جو ہے سے ممکن ہے کہ وہ بھول جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بھول ہو گئی، تو وہی بات ہے کہ ان کا بھی ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی غلطی کو فوراً ایکسیپٹ کر دیا اور کہا کہ میں بھول گیا ہوں، اور پھر ان سے ایک چانس مانگے، جیسے ہم بھی کرتے ہیں کہ غلطی ہو گئی اور چانس مانگ لیں، وہی کہ تکبر نہیں ہے، بلکہ انسان سے کبھی بھی کوئی غلطی ہو تو انسان اس کو مان لے۔ میں یہ بھی زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے سبق بالکل سعدیہ نے یہی بات کہی، ہاں جی بالکل، ہاں لوگ بالکل بہت سے پوائنٹ بہت سارے پوائنٹس اس میں نکل رہے ہیں۔ بغیر نفس جب ہم نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا نا، یہ میں بتانا بھول گئی تھی، کوئی پوائنٹ ایسا ہوتا ہے نکل جاتا ہے کہ انہوں نے کہا قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بغیر نفس، کہ
آپ نے کیا آپ نے قتل کر دیا ہے ایک جو ہے وہ پاکیزہ جان کو یا ایک معصوم جان کو بغیر نفس کے. یعنی کہ بغیر نفس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جانا تو وہ حق کے ساتھ ہے, اور بغیر نفس کے اس نے تو کسی کا قتل نہیں کیا اور اس کے باوجود آپ اس کا قتل کر رہے ہیں. تو یہ ایک نقطہ تھا جو میں نے اس وقت بتانا بھول گیا تھا, میں بھول گئی. پھر آئے نمبر 76 ہے, اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں, پھر شاید آج تھوڑی سی لمبی بھی کلاس ہو جائے, کوئی بات نہیں. اور انہوں نے کہا, موسیٰ علیہ السلام بولے, اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا, یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے. تو یہی بات ہے کہ اپنی طرف سے انسان اپنے استاد کو یا اپنے بڑے کو جب دیکھ رہا ہے کہ میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے, موسیٰ علیہ السلام نے, اور خود اپنی طرف سے یہ کنڈیشن لگا دی کہ اگر اب اس کے بعد ایسا ہوگا تو پھر جو ہے وہ آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا, اپنے سے جدا کر دیجیے گا. میں نے خود بھی جو ہے نا دراصل یہ لکھے ہوئے پوائنٹس, میں ایک نظر دیکھ لیتی ہوں کہ مجھ سے اگر اب کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو. انہوں نے اس چیز کو خود ایکسیپٹ کیا نا کہ مجھ سے جو ہے مطلب بار بار سوال کرنے سے جو ہے یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, اور پھر اگر کہا خود کنڈیشن لگا دی کہ اب اگر پھر میں نے کیا تو آپ کو میری طرف سے جو ہے وہ تکلیف پہنچے گی تو مجھے جدا کر دیجیے گا. تو انسان جب یہ اس چیز کو ریئلائز کر لے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ خود اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے اور بار بار اس تکلیف میں دوسروں کو مبتلا نہ کرے. ایک اور پوائنٹ جو تھا وہ حدیث شریف کے آخر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی حدیث شریف جو ہے وہ بتائی, اس کے اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صبر کر لیتے تو ہمیں جو ہے وہ مزید بہت سارے جو ہے وہ چیزیں اور جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ مزید سیکھنے کی اور مزید طلب علم کا جو ہے وہ اس اینڈ آف دا حدیث یہ اس کا اظہار کیا کہ اگر دیکھیں اتنے 3 واقعات ہی ہوئے نا, اور 3 واقعات سے ہمیں کتنے سارے لیسنز مل رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام مزید صبر کرتے تو پھر اور واقعات ہم تک پہنچتے اور مزید ہمیں جو ہے وہ ان سے لیسنز ملتے. اور پھر وہی بات جو ایک دفعہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ جو انہوں نے کام کیے کہ یہ جب انہوں نے تعویل بتائی اور کشتی کو عیبدار کیا یا لڑکے کو قتل کیا, تو یہی کہ چھوٹی انسان کی جو ہے وہ زندگی میں اگر چوائسز آ جائیں اور ایک چھوٹی تکلیف سے بڑی تکلیف کو روکا جا سکے یا چھوٹے ایول سے بڑے ایول کو اوائڈ کیا جا سکے تو ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے. تو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ہم آلریڈی اچھا. ایک اور جو لیسن اس میں ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ظاہری چیز کو دیکھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ججمنٹ پیش کر دیتے تھے. تو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یا ون سائڈ آف دا اسٹوری کو جان کر جو ہے نا وہ ججمنٹ نہیں کرنا چاہیے, یا کسی کے لیے کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے, بلکہ کوئی بھی معاملہ آپ کے سامنے آ رہا ہو تو آپ کوشش کریں کہ بوتھ سائڈز آف دا اسٹوریز کو دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی رائے قائم کریں. تو رائے قائم کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے انسان کو, اور انسان کو جو ہے وہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. اور
ایک اور نقطہ جو رہ گیا تھا وہ میں نے یہاں سے دیکھا آیا نمبر 79 میں، فکانت لی مساکینہ، وہ مسکین، مسکین کون شخص ہوتا ہے؟ مسکین کون شخص ہوتا ہے؟ وہ جو اپنی مطلب ضروریات کو پورا نہ کر سکے، مطلب بہت کچھ کر رہا ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ایک فقیر ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، فقیر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی ضروریت کا کوئی بھی سامان نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں مسکین وہ شخص ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کماتے تو تھے کچھ نہ کچھ، لیکن ان کا بہت منیمم جو ہے وہ ارننگ تھی، جس سے جو ہے وہ ان کی جو ضروریات زندگی ہے یا جو بیسکس ہیں وہ ان کے لیے نہیں پرووائڈ ہو رہے تھے یا ان کو میسر نہیں آ رہے تھے۔ تو مسکین ایسا شخص ہوتا ہے جس کے پاس زندگی گزارنے کا کچھ نہ کچھ سامان ہوتا ہے، لیکن مکمل جو ضروریات زندگی ہے جس میں بیسکس آ جاتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یہی بات ہے، اس سے جو مجھے بات آپ سے یہی کرنی تھی کہ زکوٰۃ، اب ہر کوئی زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو زکوٰۃ نکالنے میں جو ہے نا، ایک تو آپ کو سب سے پہلے یہ کہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں وہ صاحب نصاب نہیں ہو۔ اور پھر بہت دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وائٹ کالر ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ایریاز میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو کسی اور غریب کو ڈھونڈنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا کوئی آپ کے محلے میں یا آپ کے رشتہ داروں میں تو یقینی طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وائٹ کالر ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان کو سب سے پہلے آپ اپنی زکوٰۃ دے دیں، کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں اس زکوٰۃ کو دینے کا دگنا اجر ہوتا ہے۔ ایک اجر زکوٰۃ کو دینے کا، اور دوسرا جب آپ رشتہ دار کو دیتے ہیں تو صلہ رحمی کو قائم کرنے کا۔ تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، ایون بہن بھائیوں کو، کسی کا میسج 2-3 دن پہلے ہی آیا تھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں، تو جی ہاں، ان کو زکوٰۃ دینا تو سب سے افضل ہے۔ آپ ان کو دیں گے تو آپ کو دگنا ثواب ہوگا۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے یہی وہ اور امید۔ اور اس میں ایک یہ بھی تو پوائنٹ آپ نے شاید ڈسکس کیا تھا یا میں نے سنا تھا کہ اس کے بارے میں بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تاکہ دوسروں کی بالکل بھی نہیں، مجروح نہیں ہو۔ آپ صدقہ یا زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں بتایا نہ جائے۔ بتائے نہیں، بالکل۔ کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہی ہوں؟ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے تو آپ ان کو دے دیں۔ ہاں جی، اس کو ڈی گریڈ کرنا یا اس کو یہ فیل کرانا کہ تم کمتر ہو یا تمہارے پاس نہیں ہے اور تمہیں میں ہوں گی، آپ بالکل آپ مینشن نہ کریں، ایز اے گفٹ کی طرح اس کو دے دیں، اس کو لگے کہ آپ گفٹ دے رہے ہیں یا عید کے لیے جو ہے آپ اس کی کچھ ہیلپ کر رہے ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے، بس آپ کی اپنی نیت ہونی چاہیے۔ تو بس الحمدللہ مزید بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن آئی تھنک کہ بس اتنا ہی ابھی کے لیے کافی ہے۔ روبینہ، آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ کہہ دیں، پھر میں دعا شیئر کرتی ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو میں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گی، خیرات، صدقہ، ان چیزوں کو ہم نے نا بہت میں تو کہوں گی ہمارے معاشرے میں جو سوچ کا لیول ہے اس میں اس کو ہم نے ایک حقیر چیز سمجھا ہوا ہے، کہ جیسے ہم اپنی اترن کسی کو دیتے ہیں، جیسے ہم اپنی جان کا صدقہ نکالتے ہیں، تو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے، بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ وہ جو لے رہا ہے وہ اصل میں ہم پر احسان کر رہا ہے، ہمیں اجر کمانے کا موقع دے رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے بھی اجر کمائیں اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام کریں۔ تو خوش ہو کے صدقہ کرنا چاہیے، بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے، نہ کہ ہم جو ہے نا حقارت سے دیں کہ یہ تو کمتر ہے، یہ تو حقیر ہے، ہم اسے صدقہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے مال کا محتاج ہے۔ وہ کوئی محتاج نہیں ہوتا، ہم محتاج ہوتے ہیں، ان کے جو ہم سے صدقہ لیتے ہیں وہ ہمارے لیے بھلائی کے راستے کھولتے ہیں۔ تو اس چیز کی تصحیح بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں کا علم جو ہے نا وہ بہت غلط طریقے سے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان معاملات کو صحیح طرح سمجھنے کی، قرآن اور حدیث کی روح سے سمجھنے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں یہ مواقع دیے ہیں۔ چلے میں آج کی حدیث شروع کرتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مدد کلماتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान, बार बार रहम फरमाने वाला और बेहतरीन रहनुमाई फरमाने वाला है। आज की पहली हदीस है सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 5005। चर्ब जुबान शख्स अल्लाह और इसके रसूल के नज़दीक मबगूज है। मबगूज का मतलब है जिससे बुगद रखा जाए आपकी आवाज या कहीं जिसके बारे गायब में। हो गई है, जोर से बोलिए। अच्छा। शुरू में चर्ब बिल्कुल जुबान क्लियर शख्स थी। अल्लाह अच्छा चर्ब जुबान शख्स अल्लाह और इसके रसूल के नज़दीक मबगूज है, यानी कि जिससे बुग्ज रखा जाए, मकबूज उसको कहते हैं। हजरत इब्ने अमर रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ऐसे आदमी से बुगद रखता है जो बहुत बातें बनाए, जो अपनी जुबान को ऐसे चलाए जैसे गाय अपनी जुबान चलाती है, यानी लपेट लपेट कर घास खाती है। अब यहाँ पे हमें जो सीखने को मिल रहा है वो ये है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करते कि जो खामखा बातें बना रहे हों, जिससे किसी किस्म का कोई खैर का पहलू नहीं निकलता, किसी का कोई फायदा नहीं होता और वो फालतू की बातें होती हैं, वक्त भी जाया हो रहा है और दूसरे को उसका कोई फायदा भी नहीं पहुंच रहा। तो हम देखते हैं कि ऐसे लोग मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जो कि सिर्फ बातें बनाते हैं, और उनकी मिसाल गाय से दी गई है, क्योंकि गाय भी जुबान चलाती रहती है, खाना अपने घास डाल लेती है मुंह में और जुबान चलाती रहती है। तो इस तरह कुछ लोगों को आदत होती है बेमकसद गुफ्तगू करने की, जहां बैठते हैं वो कोई ना कोई ऐसी बात शुरू कर देते हैं जिससे लोगों का भी वक्त जाया होता है और अपने लिए भी वो कोई खैर नहीं वो कर रहे होते, हासिल कर रहे होते। अगली हदीस है हमारे पास इसी जिम्रे में, सुनन अबी अल तिरमिजी 2018। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा महबूब और मेरे ज़्यादा करीब बैठने वाले लोग वो हैं जो तुम में से बेहतरीन इखलाक वाले हैं, और बेशक क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और मुझसे ज़्यादा दूर रहने वाले लोग वो हैं जो ज्यादा बातें करने वाले, बिला सोचे समझे और बिला एहतियात बोलने वाले और मुंह भर कर बोलने वाले हैं। इन्हों यानी साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत बातूनी और जुबान दराज का तो हमें इल्म है। यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हदीस में, मुतफहिकूना। कौन है? आपने फरमाया मुतकब्बर करने वाले, यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा बातें करें और जुबान दराजी करें, बदतमीजियां करें, बद इखलाकियां करें, तो वो क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार करने के काबिल नहीं होंगे, उन्हें अल्लाह ताला के नबी से दूर रखा जाएगा। और जो बेहतरीन इखलाक वाले होंगे, जो हर तरह मामलात जिंदगी में अपने साथ, दूसरों के साथ, जो भी हमारे रोजमर्रा जिंदगी में हमारे इखलाक हैं, वो जिसके बेहतरीन होंगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होंगे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे। तो ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे मुंह से भी ऐसी बातें निकल जाती हैं, हम लड़ाई के उसमें आ जाते हैं, थोड़ा किसी ने कोई तनकीद कर दी वो बर्दाश्त नहीं करते हम लोग, किसी ने कुछ कह दिया तो फौरन ही जवाब देने पर उतर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें क्या सिखाती हैं, उनकी ज़िंदगी में उनका तर्ज अमल क्या था, तो वो अगर हम अपनाएं तो ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत मिलने के हमारे पास ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं। तो ये थी आज की हदीस। तो जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ाकल्लाह, कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो आज जो है देखिए, सबसे पहले तो डे 15 आ रहा है, इसका मतलब कि आधा रमजान मुबारक तो गुजर ही चुका है। अब आधा रमजान मुबारक बचा है, और अब हम सभी देख लें, सबसे पहले तो मैं आप देखूं अपने आमाल पे, और आप देखें कि हमने इन 15 दिनों का कितना फायदा उठाया है, और मजीद जो है वो आगे हमें कितनी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। इन्नमल आमालु बिल खवातीम,
یہ جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ اس کے خواتین پر ہے، کہ شروع جب رمضان ہوتا ہے تو سب بہت انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں اور اعمال کرنے میں جلدی کرتے ہیں، کثرت کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا انتھوزیازم اور انرجی لیول ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. تو اس پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ انما الاعمال بالخواتین، کے اینڈ جیسے آپ نے کیا ہے، جس انتھوزیازم اور انرجی سے کیا ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ وقت کے ساتھ جو ہے، کیونکہ وقت نکل رہا ہے اور اگلے ہمارے پاس کم دن ہے، تو کوشش کریں کہ ان کا پہلے جتنا ہم نے کیا اس سے زیادہ ان کا فائدہ اٹھا لیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہم سب جو ہے اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجودہ، اپنے سجدوں میں یہ بات کہا کرتے تھے. اچھا، تو ہم دعائیں دیکھ رہے ہیں، پھر اب ہم استغفار کر رہے ہیں، تو پھر کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو گیا کہ آپ دعاؤں کی بجائے آپ استغفار کیوں سکھا رہی ہیں. تو استغفار بھی دعا ہی ہے، اللہ سے بخشش مانگنے کی دعا کو اسپیسیفک استغفار کا نام دے دیا. تو دعا ہی ہے استغفار جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ پھر دعا کون سی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجود میں کرتے تھے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہم اے اللہ، اغفر لی معاف بخش دے میرے لیے، ذنبی میرے گناہ، کلہ تمام کے تمام کے، اے اللہ میرے تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے. پھر جب یہ کہہ دیا آگے اسپیسیفائی کر دیا، دقہ و جلہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، اولہ و آخرہ. بہت سارے تو اردو کے ہی ورڈز ہیں، اول اور آخر یعنی جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے. اعلانیتہ، جو میں نے اوپنلی کیے، اعلان کر کے کیے، سب کے سامنے کیے. وسرہ، جو میں نے چھپ کر کیے، سیکرٹلی کیے. تو تمام کے تمام گناہوں کو آپ معاف کر دیں، ٹھیک ہے. تو یہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے جس کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں کیا کرتے تھے. تو یہ جب ہم یاد کر لیں تو اس کا اہتمام سجدوں میں کریں. لیکن پھر یہی نہیں کہ صرف سجدوں میں ہی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس کو استغفار کی طرح نارمل، جب آپ کو استغفار کرنا ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے بجائے آپ یہ پڑھیے. تو 2 دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجیے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. تو یہ ہے. اور پھر یہ ایک حدیث مبارکہ انشاءاللہ گروپ میں شیئر کروں گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ وَهُوَ سَاجِدٌ، کہ جب وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے. پھر کیا حکم دیا؟ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، تو دعا کی کثرت کرو. تو یہ رواہ مسلم ہے، مسلم شریف کی روایت ہے جس کے بارے میں بار بار میں بات کر رہی تھی اور آج یہ روایت آپ کے سامنے بھی رکھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ہم سب پہ رحم اور اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو جو ہے وہ اس سال اور ہر سال جو ہے وہ لیلۃ القدر نصیب کرے. اب لیلۃ القدر آنے والی ہے، اللہم بلغنا لیلۃ القدر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.